کانفرنس ہو رہی ہے ختم نبوت کی، اور در پردہ یہ دعوت دی جا رہی ہے کہ حضور اعلیٰ کی یہ کتب کسی نے نہیں پڑھنی۔ کیسا یہ سازشانہ انداز ہے؟ کیوں نہ پڑھیں ہم حضور اعلیٰ کی یہ کتب؟ ہم آپ کی کتب کو گستاخانہ لٹریچر کا ٹائٹل ہرگز نہیں دینے دیں گے، ہم مکمل دفاع کریں گے۔ نائے حنیف قریشی، ہمت ہے تو جواب دے ہماری باتوں کا۔ کسی کے دل میں کوئی محبت نہیں ہے حضور اعلیٰ کی؟ ہمیں بتائیں کہ ان کتابوں کے اندر تاجدار گولڑا نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطا پر، غلطی پر کیوں کہا؟ برکات چشتی آپ کا وہ نااہل نمائندہ لعنت اللہ علیکم کس کو کہا؟ میں نے تو کتابیں پڑھی ہیں حضور اعلیٰ تاجدار گولڑا کی، اور یہ کتابیں پڑھنے والے پر تو لعنت بیچ رہا ہے جس نے کتابیں لکھی ہیں۔ بے شرم کو کچھ حیا ہونی چاہیے۔ ہم ایک ہفتہ مزید انتظار کرتے ہیں کہ آپ ان باتوں کا جواب دیں، اور اگر بیٹھ کر مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں ہم حاضر ہیں، ہمیں دعوت دیں۔ جامی صاحب قیادت فرمائیں، ضیاء العلوم میں بلاتے ہیں تب بھی حاضر ہیں، گولڑا شریف کی سرزمین میں آستانہ مقدسہ پر بلاتے ہیں تب بھی حاضر ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد ووالدیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین گرام، پچھلے دنوں جب گولڑا شریف کے مقدس آستانے سے حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہی نظریات کے خلاف بغاوت اور واردات شروع ہوئی، تو ہم نے جناب جامی صاحب اور سید حبیب الحق شاہ صاحب ان دونوں سے مطالبہ کیا تھا کہ آپ حضرات ادھر ادھر کی بات کرنے کی بجائے ایک دفعہ حضور اعلیٰ تاجدار گولڑا کی کتب سے یہ واضح کریں کہ حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہمارے آقا و مولا امام المعصومین سید المعصومین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں لفظ خطا اور لفظ غلطی کس مقصد کے لیے استعمال کیا۔ ظاہر بات ہے ان دو بڑے حضرات نے اب عرفان شاہ کی سیٹ سنبھال لی ہے، جو دشنام ترازی اور جو مضمون مقاصد عرفان شاہ کے تھے آج کل جامعہ ضیاء العلوم اور درگاہ گولڑا والے اس مشن کو اٹھائے ہوئے ہیں، اور یہ تقسیم بڑے زور سے کر رہے ہیں کہ سنیت میں مقدس نفوس کے لیے لفظ خطا یہ نہیں ہو سکتا، جو بولے گا وہ سنیت سے خارج ہے۔ ہم نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اس تقسیم میں سب سے پہلے حضور اعلیٰ تاجدار گولڑا سنیت سے خارج ہو جاتے ہیں کہ حضرت اعلیٰ تاجدار گولڑا آپ نے یہی لفظ سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بولے ہوئے ہیں۔ اب یہی چونکہ کہتے ہیں کہ ہم خود وارث ہیں، خود ان کی فکر کے، مسلک کے، نظریات کے، کتب کے نمائندہ ہیں، اور دوسری طرف ضیاء العلوم والے وہ اپنے آپ کو گلستان مہر علی بیان کرتے ہیں، لیکن میں بار بار اس چیز کو ہائی لائٹ کر رہا ہوں کہ یہ کیسا گلستان ہے جس کے ایک پھول سے بھی حضور اعلیٰ تاجدار گولڑا کی خوشبو نہیں آتی، اور یہ کیسے وارث ہیں کہ جن کو پتہ ہی نہیں کہ حضرت اعلیٰ حضور تاجدار گولڑا نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا کچھ لکھا ہوا ہے، اور آخر کیوں لکھا ہے، اور ان پر فتویٰ کیا بنتا ہے۔ آج ایک مرتبہ پھر میں ان حضرات کو دوبارہ دعوت فکر دینے لگا ہوں، اگرچہ وہ پہلے بھی میں نے دعوت دی ہے، پچھلے سال دسمبر گزر گیا، 2021 بھی گزر گیا، اگلا سال شروع ہو چکا ہے، جنوری آ گیا ہے، لیکن میری بات کا ان کے پاس کوئی جواب بھی نہیں ہے۔ ناظرین گرامی، یہ بات تو ہم انشاءاللہ اچھی طرح واضح کر دیں گے کہ حضور اعلیٰ نے یہ لفظ کیوں استعمال کیے، لیکن ایک دفعہ یہ تو واضح ہو کہ حضور اعلیٰ حضرت غوث الزمان سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ورثاء کون ہیں، غلوں اور چندوں کے وارث کون ہیں، اور ان کی کتب اور نظریات اور افکار کے وارث کون ہیں۔ آج کچھ لوگ یہ بھی درد دل بیان کر رہے ہیں کہ ان چیزوں کو اس طرح بیان کرنا مناسب نہیں ہے، تو ان کی تشفی کے لیے میں اتنا عرض کروں گا کہ آج ہمارے سامنے
قادیانیت کے رد میں یہ حضور اعلیٰ تاجدار گولڑا کی دو کتب انتہائی اہم ہیں، شمس الہدایہ اور سیف چشتیائی، اسی طرح یہ ہدیۃ الرسول۔ آج ان کتابوں کے ہوتے ہوئے ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے حضور اعلیٰ حضرت سیدنا تاجدار گولڑا نے قادیانیت کے خلاف بہت بڑا علمی کام کیا، لیکن اگر ان تینوں کتابوں کو راستے سے ہٹا دیا جائے اور یہ فتویٰ صادر ہو جائے کہ ان کتابوں میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں گستاخانہ لفظ استعمال ہوئے ہیں، تو ہمارے پاس کون سا سرمایہ رہ جائے گا کہ ہم ثابت کریں کہ حضور اعلیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی گستاخی نہیں کی۔ اور یہ تینوں کتابوں کے اندر حضور اعلیٰ تاجدار گولڑا نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ غلطی بھی بول دیا، لفظ خطا بھی بول دیا، مخصوص واقعہ میں بھی بول دیا، اور بولا بھی مطلق، کوئی قید بھی ذکر نہیں کی۔ اس لیے بظاہر عوام کو دھوکہ دینے کے لیے تو یہ بڑی بات ہے کہ ہم سے نہیں برداشت ہوتا لفظ خطا کسی مقدس نفوس کے لیے بولا جائے، لیکن در پردہ یہ ایک خفیف سازش ہے کہ جس طرح انہوں نے ایمان ابو طالب کے مسئلے کو آڑ بنا کر آج بخاری شریف کے مخالفین پیدا کر دیے، اور اس شخص کے مریدین وہ بخاری کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، پوچھتے پھرتے ہیں کہ کون سی بخاری، یہاں والی، وہاں والی، ادھر والی، ادھر والی۔ مسئلہ یہ گھڑ لیا گیا کہ آج امام بخاری بھی معاذ اللہ بے ادب اور گستاخ ہیں کہ انہوں نے ایمان ابو طالب کا ذکر کیوں نہ کیا، ثابت کیوں نہ کیا۔ اس نظریے کو آڑ بنا کر حضرت امام بخاری کو حذف کر دیا گیا، اور جتنا علمی سرمایہ ہے سب پر حرف غلط لایا گیا۔ یہی واردات آج ان نئے حضرات سے سامنے آ رہی ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ کانفرنس ہو رہی ہے ختم نبوت کی، اور در پردہ یہ دعوت دی جا رہی ہے کہ حضور اعلیٰ کی یہ کتب کسی نے نہیں پڑھنی۔ کیسا یہ سازشانہ انداز ہے، کیوں نہ پڑھیں ہم حضور اعلیٰ کی یہ کتب؟ تو حضور اعلیٰ حضرت تاجدار گولڑا، آپ نے جتنا کام کیا قادیانیت کے خلاف، یہ علمی ہتھوڑے تھے، ان کتابوں کا علمی وزن تھا جس کی بنیاد پر آپ نے قادیانیت کی عمارت کو گرا کے رکھ دیا۔ اگر یہ کتابیں ہی ہم حذف کر دیں اور گولڑے شریف کے اسٹیج سے یہ تقریریں ہوں کہ جس نے بھی خطا کا لفظ کسی مقدس ہستی کے لیے بولا وہ سنیت سے خارج، تو سب سے پہلے حضور اعلیٰ کو سنیت سے خارج کرتے ہو۔ کس قدر مقام افسوس ہے۔ اب پتہ چلے گا وارث کون ہے۔ کتنی دفعہ میں نے دعوت دی ہے کہ یہ کتابیں لے کر میدان میں آؤ، پتہ چلے۔ ہمیں غلوں سے، چندوں سے، نذرانوں سے، مال سے کوئی غرض نہیں ہے۔ ہم وارث ہیں تو آپ کی کتب کے وارث ہیں۔ ہم آپ کی کتب کو گستاخانہ لٹریچر کا ٹائٹل ہرگز نہیں دینے دیں گے۔ کوئی اگر بولے گا کہ حضور اعلیٰ نے یہ لفظ استعمال کیوں کیے، ہم مکمل دفاع کریں گے، حضور تاجدار گولڑا کے علمی لٹریچر کا مکمل تحفظ کریں گے۔ یہ ہے علمی وراثت جو اللہ کے فضل سے ہمارے حصے میں آئی ہے۔ میں ان کتب کی چند عبارات ایک دفعہ پھر پڑھ دیتا ہوں کہ ان عبارات کا جواب دیں۔ یہ شمس الہدایہ ہے، صفحہ نمبر 2۔ یہاں حضور اعلیٰ تاجدار گولڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرما رہے ہیں، جیسا کہ خواب میں آپ نے یہی سمجھا کہ امسال مکہ معظمہ زادہ اللہ تکریماً جانا ہوگا، اور بعد مراجعت فرمانے کے حدیبیہ سے معلوم ہوا کہ تعبیر میں تخصیص امسال کی غلطی ہوئی۔ یہ غلطی ہوئی پیر صاحب نے کیوں بولا، اس کا جواب دینا ہے۔ اسی طرح سیف چشتیائی میں صفحہ نمبر 111 پر حضور اعلیٰ تاجدار گولڑا فیصلہ فرماتے ہیں، نیز ورود اور خطور خطا کا کشف یا تعبیر میں گو کے شان نبوت کے منافی نہیں، تسلیم کر گئے
کہ کوئی منافی نہیں۔ ایک جگہ لکھا کہ غلطی ہوئی، اور دوسری جگہ لکھ رہے ہیں کہ کوئی منافی نہیں ہے شان نبوت کے، یعنی اسی غلطی کو پھر خطا سے تعبیر کیا۔ آگے لکھتے ہیں مگر بقا علی الخطا بالکل ناسیبہ اور ناجائز ہے بحکم فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان۔ اب اس آیت کو لکھ کر پیر صاحب نے تلک القرانیق العلا والے قول کی بھی تائید کی ہے، اور اس تفسیر کو بھی تسلیم کیا ہے کہ ایک دفعہ خطا ہو جاتی ہے لیکن بقا علی الخطا وہ نبی کی نبوت کے منافی ہے۔ اس کا بھی جواب دیں۔ یہ اہم ترین کتاب ہدیۃ الرسول سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پہلی کتاب جو قادیانیت کے خلاف آپ نے تحریر فرمائی، اس میں بھی آپ اسی عقیدے کو بیان کرتے ہیں کہ اگرچہ کبھی کبھار تعبیر میں غلطی ہونا ممکن ہے، لیکن ساری زندگی غلطی پر قائم رہنا عصمت اور شان نبوت کے منافی ہے۔ ادھر بھی غلطی کی بات کر رہے ہیں۔ اسی طرح یہ ہے ملفوظات مہریہ، یہاں فرماتے ہیں مقصود اصلی مکہ میں داخل ہونا ہے، خواہ وہ امسال ہو یا آئندہ سال، پس خطا فی تعبیر ہے نہ اصل واقعہ میں۔ تو خطا فی تعبیر ہے کس کے لیے بولا؟ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بولا۔ اور یہ ہیں مکتوبات حضور اعلیٰ تاجدار گولڑا کے۔ یہاں عجیب ترین بات کی ہے کہ آج تک شاید اہل سنت میں سے کسی نے یہ قول نہ کیا ہو کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو خواب دیکھنے میں غلطی ہوئی تھی۔ حضور اعلیٰ تاجدار گولڑا یہاں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ لفظ بول رہے ہیں کہ غلطی و وہم ابراہیمی اینجا ہمی است، کہ ابراہیم علیہ السلام کی غلطی اور وہم یہی تھا کہ آپ کو تو حکم ہی مینڈا ذبح کرنے کا ہوا تھا، لیکن غلطی سے آپ اپنے شہزادے کو لے گئے۔ یہ ہیں کتابیں حضور اعلیٰ تاجدار گولڑا کی۔ اب اگر ایک لمحے کے لیے میں آپ کا قائل ہو جاتا ہوں، حبیب الحق شاہ صاحب اور جناب جامی صاحب، ایک لمحے کے لیے میں آپ کی باتوں پر آ جاتا ہوں اور آپ کے مریدین جیسا عقیدہ رکھ بیٹھتا ہوں کہ مقدس نفوس کے لیے غلطی اور خطا کا لفظ بولنا یہ دجالیت ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، آپ ہی ثابت کریں کہ حضور اعلیٰ کا لٹریچر کدھر جائے گا؟ کائنات کی مقدس ترین نفوس میں سے سب سے بڑھ کر مقدس صرف ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ کوئی جتنا بھی مقدس ہو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا۔ حضور اعلیٰ نے کہاں تک بات کی ہے، اب آپ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے۔ اگر میں آپ کی بات مانتا ہوں تو ہمیں حضور اعلیٰ کو گستاخ سمجھنا پڑے گا، اور حضور اعلیٰ کی بات مانتے ہیں تو آپ پھر راہ راست پر آ جائیں، فیصلہ کریں، حضور اعلیٰ کی لیبارٹری سے فیصلہ ہو۔ بار بار کانفرنسیں تو ہو رہی ہیں گولڑا شریف میں، حنیف قریشی کو بلایا جا رہا ہے، لیکن آئے حنیف قریشی، ہمت ہے تو جواب دے ہماری باتوں کا۔ کسی کے دل میں کوئی محبت نہیں ہے حضور اعلیٰ کی، آپ نے جو عقیدہ پڑھا دیا ہے اس کے مطابق حضور اعلیٰ کا دفاع کریں۔ اب ہمیں بتائیں کہ ان کتابوں کے اندر تاجدار گولڑا نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطا پر، غلطی پر کیوں کہا؟ گالیاں دینا بڑا آسان ہے، اور ویسے بھی بڑی تیزی سے گالیوں کا دور شروع ہو چکا، لیکن اتنا میں ضرور کہتا ہوں، جب وہ برکات چشتی آپ کا وہ نااہل نمائندہ جب مجھے کہتا ہے کہ لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، تو اس وقت میں اتنا ضرور سوچتا ہوں اس بیوقوف نے لعنت اللہ علیکم کس کو کہا؟ میں نے تو کتابیں پڑھی ہیں حضور اعلیٰ تاجدار گولڑا کی، اور یہ کتابیں پڑھنے والے پر تو لعنت بیچ رہا ہے جس نے کتابیں لکھی ہیں۔ بے شرم کو کچھ حیا ہونی چاہیے۔ میں نے صرف کتابیں دکھائی تھیں اور دعوت دی تھی کہ پڑھ کر جواب دو، اور یہ مجھے کہہ رہا تھا
لعنت اللہ علیکم، یہ مجھے نہیں کہہ رہا تھا، یہ حضور اعلیٰ تاجدار گولڑا کو کہا اس نے۔ اہل بیت میں سب سے پہلے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ ہیں تو ان کی اہل بھی ہے، ان کے اہل بیت بھی ہیں، سرکار ہی نہ ہوں تو کہاں اہل بیت؟ اس لیے یہ جو گالیاں دے رہے ہیں، یہ سوچیں یہ مجھے نہیں دے رہے، نہ ہمارے علماء اہل سنت کو دے رہے ہیں، ان گالیوں کا رخ سب سے پہلے حضور اعلیٰ تاجدار گولڑا کی طرف ہے۔ اس لیے آج ایک مرتبہ پھر میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ جتنے محبین ہیں اور وارث ہیں، بڑی فکر ہے کوئی اور وارث نہ کہلائے تو وارث بنیں، میدان میں آئیں۔ ایک ہم ہیں اللہ کے فضل و توفیق سے، ہم نے امام جلالی سیدہ شرفہ کی غلامی اختیار کی ہے اور آپ کا دامن پکڑا ہے، سارا عالم گواہ ہے، جس شخص نے بھی سر اٹھایا ہے امام جلالی پر گستاخی کا فتویٰ لگانے کے لیے، امام جلالی کے خلاف بھونکنے کے لیے، ہم نے ایک ایک کی گرفت کر کے اس کو پکڑ کر آئینہ دکھا دیا۔ اور ادھر یہ ہیں محبین کہ حضور اعلیٰ تاجدار گولڑا کی یہ ساری کتب ان کے سامنے ہیں، لٹریچر سارا سامنے ہے، حضور اعلیٰ پر گستاخانہ عقائد رکھنے کا لیبل لگ رہا ہے، اور کوئی ایک بندہ بھی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہاں آپ کی شان بیان کرنی ہو اور نذرانہ لینا ہو، مال بٹورنا ہو کسی خطیب نے تو فوراً چلا جائے گا، کرامات ذکر کر دے گا حنیف قریشی جیسا مال لینے کے لیے، لیکن پوچھا جائے کہ حضور اعلیٰ نے یہ لکھا تو کیوں لکھا؟ ایک مرتبہ پھر میں دعوت فکر دیتا ہوں، پہلے بھی میں نے کئی دفعہ یہ چیلنج دیا، آج ایک دفعہ پھر ہماری طرف سے چیلنج ہے کہ ہم ایک ہفتہ مزید انتظار کرتے ہیں کہ آپ ان باتوں کا جواب دیں، اور اگر بیٹھ کر مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں، ان کتابوں کی لیبارٹری لے کر فیصلہ کیا جائے، ہم حاضر ہیں، ہمیں دعوت دیں۔ جامی صاحب قیادت فرمائیں، ضیاء العلوم میں بلاتے ہیں تب بھی حاضر ہیں، گولڑا شریف کی سرزمین میں آستانہ مقدسہ پر بلاتے ہیں تب بھی حاضر ہیں۔ ایک اچھے انداز سے، مناسب طریقے سے ایک علمی ماحول پیدا کریں، علماء راسخین پنڈی کے جید علماء کو اکٹھا کریں، اور حضور اعلیٰ کی کتب کے مطابق اس مسئلے کا فیصلہ ہو جائے۔ ہم علماء کی موجودگی میں ساری بات کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر کوئی بھی ایسا قدم اٹھانے کے لیے ہمت نہ کر سکا، پھر ایک ایک کتاب کو مکمل طور پر ہم بیان کریں گے کہ حضور اعلیٰ نے کیوں بیان کیا، کیا مقصد تھا۔ لیکن اس پر ایک بات واضح ہو جائے گی کہ موجودہ متوسلان گولڑا شریف جتنے بھی ہیں، جتنے بھی گلستان بنے پھرتے ہیں، اپنے گلستانوں میں پھول کھلائے بیٹھے ہیں، وہ کوئی ایک بھی اس قابل نہیں ہے جو حضور اعلیٰ کی خوشبو کو پھیلا سکے۔ حضور اعلیٰ کی خوشبو بھی آئے گی تو امام جلالی کی تلامذہ سے آئے گی، اور ہم یہ واضح کر دیں گے کہ تم میں کوئی بھی اس قابل نہیں ہے، یہ قابلیت بھی اللہ کے فضل سے ہے تو ہمارا حصہ ہے، اور ہم ہی حق بیان کریں گے۔ ایک ہفتے کے بعد انشاءاللہ پھر بات ہوگی، یہ ساری کتابیں حاضر ہیں، عبارتیں ہم نے دوبارہ پڑھ دی ہیں، مل کر بیٹھ کر بات کر لیں تو اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر ایسے ہی گالیاں دینی ہیں تو وہ پھر گالیوں کا رخ حضور اعلیٰ کی طرف ہے، اور انشاءاللہ ہم حضور اعلیٰ کی کتب کا دفاع کریں گے۔ اللہ رب العزت تمام حضور تاجدار گولڑا کی جتنے متوسلین ہیں، نام لیوا ہیں، سب کو مسئلے کی حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم معصومیت زندہ باد، زندہ باد۔